ہندوستان کے باپو کہلانے والے گاندھی جی نے تقسیم ہند کے بعد بھارت میں مسلمانوں کے قتل اور سردار پٹیل کی جانب سے پاکستان کے حصے میں آنے والے اثاثے لوٹانے میں پس و پیش سے کام لینے کے خلاف تا دم مرگ بھوک ہڑتال کی، جس کے باعث انتہا پسند ہندو ان کے مخالف ہو گئے اور بالآخر 30 جنوری 1948 کو ہندو انتہا پسند نتھو رام گوڈسے نے دن دہاڑے گاندھی جی کو قتل کر دیا۔ موہن داس کرم چند گاندھی کو مہاتما کہا جاتا تھا۔ وہ ایک زیرک سیاستدان تھے جنہوں نے برطانوی تسلط سے ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کی اور غریب ہندوستانیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ گاندھی جی کے عدم تشدد کا سبق آج بھی پوری دنیا میں احترام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ اصول پسند گاندھی جی نے مسلمانوں اور پاکستان کے حصے میں آنے والے اثاثوں سے متعلق بھرپور آواز اٹھائی، یہاں تک کہ مرن مرت یعنی تا دم مرگ بھوک ہڑتال بھی کی۔ یاد رہے کہ پاکستان کو اس کا جائز حصہ دینے میں پس و پیش سے کام لیا جا رہا تھا اور مہاتما گاندھی نے اس کی مخالفت کی تھی۔ گاندھی کا موقف اور ان کا یہ مرن برت اتنا اہم تھا کہ اس کی قیمت انہیں اپنی جان کی صورت میں چکانا پڑی۔ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد مسئلہ کشمیر کے ساتھ ساتھ جو بڑا مسئلہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان نزاع کا باعث بنا وہ اثاثہ جات کی تقسیم کا تھا۔ معروف مورخ زاہد چودھری نے اپنی کتاب پاک بھارت تنازع اور مسئلہ کشمیر کے آغاز میں لکھا ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تقسیم ہند کے بعد دونوں ملکوں کی کرنسی 31 مارچ 1948 تک مشترکہ رہے گی۔ اس کے بعد پاکستان 6 مہینے کے اندر ہندوستانی کرنسی کی جگہ اپنی کرنسی رائج کر دے گا۔ گویا 30 ستمبر 1948 تک پاکستان میں ہندوستانی کرنسی چلتی رہے گی۔ جب یہ فیصلہ ہوا تھا تو اس وقت حکومت ہند کے پاس تقریباً 4 ارب روپے کی رقم موجود تھی۔ زاہد مزید لکھتے ہیں کہ پاکستان کے نمائندوں کا مطالبہ یہ تھا کہ انہیں ان کے ملک کی آبادی، رقبے اور دوسرے ذرائع کا لحاظ کرتے ہوئے اس رقم کا 25% حصہ دیا جائے، لیکن بھارتی رہنما سردار پٹیل نے یہ مطالبہ تسلیم کرنے سے قطعی انکار کر دیا اور صرف 20 کروڑ روپے کی فوری ادائیگی پر آمادگی ظاہر کی۔ حکومت پاکستان نے مطلوبہ رقم کی ادائیگی کا تنازع ثالثی ٹرائبونل کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا۔ 9 دسمبر 1947 کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دہلی میں ایک اعلیٰ سطحی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خزانہ غلام محمد اور انڈین وفد کی قیادت وزیر داخلہ سردار پٹیل نے کی۔ کانفرنس کے اختتام پر فیصلہ ہوا کہ قیام پاکستان کے وقت ہندوستان کے پاس جو 4 ارب روپے تھے ان میں سے پاکستان کو 17.3% حصہ یعنی 75 کروڑ روپے ملیں گے۔ ان 75 کروڑ روپے میں سے 20 کروڑ روپے پاکستان کو پہلے ہی دیے جا چکے تھے۔ اب یہ طے ہوا کہ پاکستان کو بقیہ 55 کروڑ روپے کی رقم فوری طور پر ادا کر دی جائے گی، کیونکہ پاکستان میں سرکاری اخراجات کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا۔ معاہدے میں یہ بھی طے ہوا کہ دونوں نوآزاد ممالک اپنے اپنے علاقوں میں پینشنز کی ادائیگیاں جاری رکھیں۔ معاہدے کی روح سے فوجی سٹورز میں پاکستان کا حصہ انڈیا کے موجودہ سٹاک کا 1/3 ہوگا۔ آرڈیننس فیکٹریوں کی مادی تقسیم نہیں ہوگی۔ پاکستان میں آرڈیننس فیکٹریوں کے قیام کے لیے انڈیا اسے 6 کروڑ روپے دے گا۔ یہ بھی طے پایا کہ پاکستان کو سیکیورٹی پرنٹنگ پریس قائم کرنے میں بھی انڈیا مدد کرے گا۔ اعلان کے آخر میں کہا گیا کہ انڈیا اور پاکستان موجودہ سمجھوتے پر بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں، لیکن معاہدے پر دستخط کے باوجود کئی روز تک کوئی ادائیگی نہ ہوئی۔ معروف لکھاری احمد سلیم نے پاکستان کی سیاسی تاریخ جلد اول میں لکھا ہے کہ دونوں ممالک میں معاہدہ ہونے کے بعد ہندوستانی اخبارات میں یہ پروپیگنڈا شروع ہوا کہ اگر پاکستان کوئی رقم ادا کر دی گئی تو پاکستان اس سے گولہ بارود خریدے گا اور کشمیر کے محاذ پر بھارت کے شہریوں اور فوجیوں کے خلاف استعمال کرے گا، لہٰذا بھارتی حکومت کو اس رقم کی ادائیگی کی حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ زاہد چودھری کے بقول سردار پٹیل نے، جو پہلے ہی پاکستان کے وجود کے مخالف تھے، یہ معاملہ لوک سبھا میں اٹھا دیا۔ انہوں نے پاکستان کے واجبات کی ادائیگی کے معاملے کو کشمیر کے تنازع کے تصفیے کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی اور پھر 12 جنوری 1948 کو ایک پریس کانفرنس میں کھل کر اعلان کر دیا کہ کشمیر میں لڑائی کے دوران ہندوستان کی جانب سے پاکستان کو کسی رقم کی ادائیگی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ان کی دلیل بھی وہی تھی جو اخبارات کے ذریعے پہلے ہی عوام الناس تک پہنچا دی گئی تھی کہ اگر یہ رقم پاکستان کو ادا کی گئی تو وہ اسے کشمیر میں ہندوستان کے خلاف جنگ میں خرچ کرے گا۔ دراصل یہ فیصلہ تنہا سردار پٹیل کا تھا۔ ایسے میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جو ہندوستان کے گورنر جنرل تھے، انہوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی۔ ان کا موقف تھا کہ جس وقت 55 کروڑ روپے کی ادائیگی کے معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے، کشمیر کے محاذ پر لڑائی اس وقت بھی جاری تھی، لہٰذا ایسا کرنے سے ساری دنیا میں ہندوستان کی بدنامی ہوگی۔ زاہد چودھری لکھتے ہیں کہ سردار پٹیل کے بدلتے ہوئے موقف کے بعد نہرو نے گاندھی سے روزانہ ملاقات کا سلسلہ شروع کیا، جس کا نتیجہ نہرو کے حق میں بہت اچھا نکلا، کیونکہ ستمبر 1947 کے بعد گاندھی بظاہر فرقہ وارانہ فسادات، رشوت ستانی اور دوسری بدعنوانیوں کی وجہ سے کچھ بددل ہو گئے تھے۔ وہ ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں پٹیل کی تقریروں سے بھی ناخوش تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابوالکلام آزاد کی رائے میں گاندھی کی پٹیل سے بدلنے کی وجہ یہ تھی کہ پٹیل بہت خودسر اور گستاخ ہو گئے تھے۔ وہ گاندھی سے توہین آمیز لہجے میں بات کرتے تھے۔ دہلی میں مسلمانوں کو قتل عام جاری تھا، جس پر نہرو بہت پریشان تھے۔ مسلمان اقلیت کے کئی ماہ تک قتل عام جاری رہنے سے ساری دنیا میں ہندوستان کی بدنامی ہو رہی تھی اور پاکستان کو سیاسی طور پر اس کا فائدہ پہنچ رہا تھا۔ بالخصوص تنازع کشمیر کے سلسلے میں پاکستان کے موقف کو تقویت مل رہی تھی۔
برطانوی اخبارات ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کی پیشگوئی کر رہے تھے۔ خود پاکستان میں بھی یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ ہندوستان مستقل ایسے اقدامات کر رہا ہے جن کی وجہ سے پاکستان ہندوستان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ 12 جنوری سن 1948 کو نہرو حسب معمول شام کے وقت گاندھی سے ملنے گئے۔ ان کی واپسی کے تھوڑی دیر بعد ہی گاندھی نے اعلان کر دیا کہ چونکہ دہلی میں مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے اور سردار پٹیل وزیر داخلہ کی حیثیت سے امن و امان بحال کرانے میں ناکام رہے ہیں، اس لیے میں کل یعنی 13 جنوری سے برت رکھوں گا، جو اس وقت تک جاری رہے گا جب تک صورتحال ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ اس موقع پر پاکستان کو واجبات کی ادائیگی کا مسئلہ بھی زیر بحث ہے۔ گاندھی یہ واجبات ادا کرنے کے حق میں تھے اور نہرو اور آزاد کی بھی یہی رائے تھی، لیکن پٹیل اس سے الٹ سوچتے تھے۔ اگلے دن بھارتی کابینہ کے اجلاس میں پاکستان کے واجبات ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو نہرو اور پٹیل کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ یہ صورتحال پٹیل کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ 15 جنوری کو انہوں نے مہاتما گاندھی کے نام ایک چٹھی لکھی جس میں وزارت داخلہ کے عہدے سے استعفیٰ پیش کیا گیا۔ تاہم اسی روز کابینہ کے فیصلے کے مطابق پاکستان کو 50 کروڑ روپے کی ادائیگی کر دی گئی۔ 5 کروڑ روپے ہندوستان کے بعض متوقع واجبات کی پیشگی ادائیگی کے طور پر روک لیے گئے۔ 18 جنوری کو گاندھی نے اپنا برت ختم کر دیا کیونکہ ماؤنٹ بیٹن، نہرو اور ابوالکلام آزاد نے انہیں یقین دلایا تھا کہ اب دہلی میں امن و امان ہو گیا ہے اور آئندہ دارالحکومت میں مسلمانوں کا قتل عام نہیں ہوگا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں لکھا ہے کہ گاندھی کے برت رکھنے پر صرف پٹیل کو ہی غصہ نہیں آیا بلکہ اور بھی بہت سے قوم پرست ہندو گاندھی کے اس اقدام پر برہم تھے۔ آزاد کے بقول سردار پٹیل بدستور خود سر تھے اور انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے تھے۔ انہوں نے بمبئی سے واپس آ کر گاندھی سے ملاقات کی تو اس میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی۔ مہاسبھا اور راشٹریہ سیوا سنگھ سے تعلق رکھنے والے ہندو کھلم کھلا یہ کہتے تھے کہ گاندھی ہندوؤں کے خلاف مسلمانوں کی امداد کر رہے ہیں۔ اگر گاندھی نے اپنا راستہ نہ بدلا تو اسے غیر مؤثر کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ پی ڈی ڈنڈن اور وینڈلائی ویلزوے کی کتاب گاندھی اہنسا کا سپاہی کے مطابق اسی روز دہلی میں برلا ہاؤس میں گاندھی کی پرارتھنا کے دوران ایک بم دھماکہ ہوا۔ خوش قسمتی سے کوئی شخص زخمی تو نہ ہوا لیکن یہ پتہ چلا کہ کوئی منظم گروہ گاندھی کے قتل کے درپے ہے۔ گاندھی نے پولیس سے کہا کہ جو نوجوان بم پھینکنے کا ذمہ دار ہے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ نوجوان کا نام مدن لال تھا جو شدت پسند ہندوؤں کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ہندو مذہب کو مسلمانوں اور گاندھی سے خطرہ ہے۔ ایسے میں 30 جنوری سن 1948 کا دن آ گیا۔ گاندھی جی اپنی شام کی پرارتھنا کے لیے اپنے ہی گھر میں بنے ہوئے مندر کی طرف جا رہے تھے کہ ناتھورام گوڈسے نامی شخص نے اپنے پستول سے پے در پے 3 فائر کر کے باپو یعنی گاندھی کو ہلاک کر دیا۔ ناتھورام گوڈسے کو فوری ہی گرفتار کر لیا گیا۔ وہ ایک انتہا پسند صحافی تھا اور گاندھی کے ان اقدامات کو شدید ناپسند کرتا تھا جو وہ مسلمانوں کی حمایت میں کیا کرتے تھے۔ گاندھی کے قتل پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اس عظیم شخص کی موت سے جو جگہ خالی ہوئی ہے اس کا پورا ہونا بہت مشکل ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔